الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وأولانا ومولانا وملجانا ومأوانا وماوانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا مختصر ادار بار بشویم دهن بمشک گلاب کنوز نام تو گفتن کمال بدری. حاضرین ذل احتشام، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا احسان جس خدا قدوس نے ہم سب کو آج کی اس عظیم الشان اور عظیم مقصد محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مولا تعالیٰ جو کچھ بھی ہم کہیں سنیں اس پر عمل کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ذہن میں رہے کہ حق جو ہوتا ہے نا، حق اس کے بھی کئی حق ہیں، نہیں حق کے بھی کئی حق ہیں. حق کو سب سے پہلا یہ ہے کہ غور کے ساتھ سننا، غور کے ساتھ سننا یہ حق کا حق ہے. پھر اس حق کو ماننا ہے، اس حق کو تسلیم کرنا ہے جی. پھر اس حق کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس حق کو شائع کرنا ہے جیسے کیسے ہو سکے. آپ نے حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ پڑھا، یہ حق ہے یا نہیں؟ حق ہے نہیں حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ. یہ ہم میں سے ہر ایک بندے پر واجب ہے کہ اس عقیدے کو غور کے ساتھ سنے بھی، یاد بھی رکھے، لوگوں تک پہنچائے بھی. ٹھیک ہے نا جی؟ یاد بھی رکھے، لوگوں تک پہنچائے بھی. یعنی جس کسی کے پاس بھی بیٹھے حضور کی ختم نبوت کی بات کرے. یہ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ مائدہ شریف کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ تلاوت کیا نا جی، اس آیت مبارکہ کو آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے: حرمت علیکم المیتہ، میں تم پر مردار حرام کر دیا گیا، والدم اور خون حرام کیا گیا، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا. یہ ذہن میں رہے خنزیر کا اکیلا گوشت حرام نہیں ہے، سارا حرام ہے. غامدی جو قادیانیوں کا حامی ہے وہ کہتا ہے جی خنزیر کا اکیلا گوشت حرام ہے، باقی شریف پاوے ٹھیک ہے، وہ کھا سکتے ہیں. میں نے کہا جو خنزیر کے شریف پاوے کھانے کی اجازت دیتا ہے اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ قادیانی کو بھی مسلمان مانے. یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہاں پہ صرف خنزیر کا گوشت حرام نہیں ہے، سارا خنزیر حرام ہے. یہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ ہے. آگے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وما أهل لغير الله به، فرمایا کہ وہ جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا
جائے. والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ، یعنی باقی بھی جانوروں کے جو جانور حرام ہو جاتے ہیں ان کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقسام ذکر کر دی. وما اکل سب الا ما ذکیتم، ذبح کرنے سے پہلے کسی جانور کو کوئی درندہ پھاڑ دیا تھا، ذبح نہیں کیا، ذبح شرعی نہیں پایا گیا، وہ بھی حرام ہے. اب کیا فرمایا تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلک الفسق. بات یہاں تک ختم ہو گئی. حلال حرام کے مسائل بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. توجہ فرمائیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. میں آج کے دن کافر تم سے مایوس ہو گئے، تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. کافر نے پہلے امیدیں لگائی ہوئی تھی یہ دین 4 دن چلے گا ختم ہو جائے گا، یہ دین بس 4 دن میں ختم ہو جائے گا. جیسے قادیانیوں کو امید ہے کہ ہم اہل اسلام کو ختم کر دیں گے، وہی امیدیں اس وقت کافر کو تھی. ابو جہل کو یہی امید تھی، ابو لہب کو یہی امید تھی، عتبہ کو یہی امید تھی، جتنے بھی کافر تھے سب کو امیدیں یہی تھی کہ اسلام کا ختم ہو جائے گا، اور ختم ہو جائے گا اسلام، یہ رہنے والا نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1,24,000 صحابہ کھڑے کر دیے. یہ پھر آیت مبارکہ نازل فرمائی، میں حبیب کرے کافر آج مایوس ہو گئے تیرے دین سے، کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے ہے جی. قرآن کیا فرمایا تعالیٰ نے؟ فلا تخشوهم واخشون، میں ان سے نہ ڈرنا، بس مجھ سے ڈرنا، تم مجھ سے ڈرنا، ان سے ڈرنا تم نے. آئیے کچھ نہیں بگاڑ سکتے تمہارا. پھر خالق اور مالک نے کیا کیا جی؟ آگے فرمایا رب تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم، میں آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے پورا کر دیا ہے. تمہارا دین تمہارے لیے پورا کر دیا. قربان جائیں جب یہ رب تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جبریل حضور کے سامنے پڑھنے والے نے آقا علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا. آقا علیہ السلام کے سامنے جو سب سے پہلی جماعت کھڑی تھی جن کو رب مبارک دے رہا تمہارے لیے میں نے دین پسند کیا ہے، وہ کوئی اور جماعت نہیں تھی، وہ میرے محبوب کے صحابہ کی جماعت تھی، وہ حضور کے صحابہ تھے، وہ کوئی اور نہیں تھا. آج کل کے چوڑے کہتے ہیں ہمیں صحابہ پہ اعتراض ہے. میں نے کہا تجھے صحابہ پہ اعتراض ہے، اور جن کے لیے رب فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن رب تعالیٰ کے حبیب سے بغیر کسی واسطے کے وصول کیا ہے، ان کے صحابہ نے، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں مجھے اعتراض ہے. یہ مبارکہ غور کے ساتھ سماعت کریں. رب تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے پورا کر دیا، دین تمہارا پورا ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمت بھی تم پر پوری کر دی. آگے کیا فرمایا؟ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے. یہ ہم نے بطور دین کے اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے. آگے رب تبارک و تعالیٰ نے پھر حلال حرام کا حکم بیان کیا. جو میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے آیت مبارکہ شروع کی، کیا کون کون سے جانور حرام ہیں یہ بیان کیا. بیان کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ بیان کیا یہ دین تمہارے لیے پورا ہو گیا، یہ دین تمہارے لیے پورا ہو گیا، یہ دین میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، ہم نے تم پر انعام پورا کر دیا ہے. یہ بیان کرنے کے بعد پھر حکم آ رہا ہے حلال حرام کا. پھر حکم آ رہا ہے، بیان ہو رہا ہے حلال حرام کا. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، ہاں کو مجبور ہو، حلال نہ مل رہا ہو تو میں پھر اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ کوئی جو چیز ملے اسے کھا لے جان بچانے کے لیے. غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ تکمیل دین جو ہے نا، یہی عقیدہ ختم نبوت ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حبیب میرے دین پورا کر دیا. مطلب کیا ہے؟ اب دین کے اندر کسی اور شے کی ضرورت نہیں، دین میں کسی شے کی ضرورت نہیں، دین پورا ہو گیا، شریعت پوری ہو گئی. میں حبیب کا کوئی شے نہیں چاہیے. یہ دین جو ہم نے تمہارے لیے پسند کیا ہے یہ قیامت تک دین چلے گا، ہر ایک بندے کے لیے، ہر ایک علاقے والے کے لیے. اب نہ کسی نبی کی ضرورت ہے نہ کسی شریعت کی ضرورت ہے. جب دین پورا ہو گیا مطلب کیا ہے؟ دین کوئی اور نہیں چاہیے. اب دین ایک ہی چلے گا قیامت تک، شریعت کوئی اور نہیں چاہیے، شریعت قیامت تک چلے گی. تو بتائیں جب شریعت نہیں ہوگی، نبی کو آتا ہے شریعت لے کر،
رسول آتے شریعت لے کر، جب شریعت ہی اور نہیں چاہیے تو پھر نبی کیوں؟ اب تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا ہے. تو یہ بات ثابت ہو گئی عقیدہ تکمیل دین جو ہے یہی عقیدہ ختم نبوت ہے. جو بندہ عقیدہ تکمیل دین کا منکر ہے نا وہ بندہ عقیدہ ختم نبوت کو بھی منکر ہے. اب بتائیں نا، جب دین پورا ہو گیا، میرے آقا علیہ السلام پر دین پورا نازل ہو گیا، پورا قرآن آ گیا، اس میں جہاد بھی آ گیا. جب جہاد آ گیا تو بتایا قیامت تک کوئی بھی بندہ جہاد کو منسوخ نہیں کر سکتا. اب بندر دجال جو کھڑا ہو کے اس نے انگریزوں کی وفاداری میں جہاد کو ختم کرنا تھا، اس دلیل کو پتہ تھا کسی نے بات ماننی نہیں، تو کیوں نہ نبوت کا پہلے دعویٰ کیا جائے، شریعت کو منسوخ کیا جائے نا. تو شریعت کو منسوخ تو سوائے نبی کے کر نہیں سکتا. اس لیے اس دلیل نے اپنے آبا و اجداد جو تھے انگریز اس کے، ان کے ساتھ وفاداری کو نبھانے کے لیے دلیل نبوت کا دعویٰ کیا. سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ تو عقیدہ تکمیل دین جو ہے یہی عقیدہ ختم نبوت ہے. اب غور کرنے والی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حلال حرام کے مسائل رب بیان فرما رہا ہے جی، ان مسائل کے درمیان میں رب فرماتا ہے عقیدہ ختم نبوت کا بیان. سبحان اللہ جی، حلال حرام کے مسائل کے بیچ میں رکھتا ہے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا. فرمایا کہ یہ نہ ہو یہاں مولویوں کو بھی خطاب ہے، مدرسین کو بھی خطاب ہے اور عوام کو بھی خطاب ہے. عوام کو یہ کہا کہ تم یہ نہ ہو کہیں پہ ہر وقت یا صرف دوست پہ سر پھنسا کے بیٹھے رہو کھانے پینے کے لیے، نہ یہ نہ کرنا. حلال حرام بتا دیا ہے، تمہیں پتہ ہے حلال کہاں ملتا ہے اور حرام کہاں ملتا ہے. حرام سے بچو گے ایمان، حلال تمہیں کہاں ملتا ہے تمہیں پتہ ہے. تم سے ہوٹل پہ جاؤ گے تو کون سی جگہ تمہیں کڑھائی مل جائے گی، کھانے کے لیے دودھ لا کے سفر کرتے ہو. میں صرف کھانے پینے تک نہ رہنا، حلال حرام کے مسائل بیان کرتے ہو بیچ میں رکھتا ہے عقیدہ ختم نبوت بیان کیا. میں کھانے پینے تک نہ رہنا، میرے حبیب کی ختم نبوت پہ پہرا بھی دینا ہے. تو نہیں سمجھ پڑا جی. اور مدرسین کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا علماء کی جماعت تم یہ نہ ہو کہ اکیلے صرف یہی پڑھاتے ہی رہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. نہ اس میں سے ٹائم نکال کے میرے حبیب کی ختم نبوت کا نعرہ بھی لگانا ہے. سمجھ آ گیا مسئلہ بھائی؟ عوام کے لیے بھی ضروری ہے. ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب کے ذمہ سارا کچھ، علماء کے ذمہ. نہ یہ عوام کے ذمہ بھی ہے. عوام جتنا جانتی ہے اتنا آگے بیان کرے. یہ جو مسجد آج آپ کو ختم نبوت نظر آ رہی ہے یہ کو مولوی کا کارن ہے، عوام نے بنائی ہے یا نہیں؟ آمد الناس ہے بھائی، ہر بندے پر لازم ہے وہ جہاں بھی بیٹھے حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ بیان کرے. یار آپ میں سے ہر بندہ جو ہے یہ سیاسی پارٹی والے جمہوریت جو ہیں ان کی تبلیغ نہیں کرتے. آپ جہاں بھی بندہ بیٹھا یار پی ٹی آئی بھائی جہاں بھی بیٹھے اور نون لینگ بھائی نون لینگ کرتے نہیں کرتے، رات دن یہی کرتے ہیں، رشتے داروں سے لڑائیاں لے لی، سارا کچھ کر لیا ان جمہوریوں کی خاطر. یار حضور کی ختم نبوت کی خاطر تو کسی سے لڑے ہیں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے فرمایا کہ ایک بندہ قیامت والے دن آئے گا رب کی بارگاہ میں آئے گا، اس کی نیکیاں اتنی ہوں گی کہ گناہ اس کے نام اعمال میں ہوگا ہی نہیں. ساری نیکیاں میں اس کے نام اعمال میں کہا جائے گا ہاں میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ گیا. رب تعالیٰ فرمائے گا ہاں میری خاطر کسی سے لڑا تھا، میری خاطر کسی سے لڑائی کی تھی. وہ کہے گا مولا میں تو بڑا سلو کلی تھا، میں بڑا ہسمکھ بندہ تھا، میں تو سب کے ساتھ جائی لگا کے رکھتا تھا. رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کو خبر کے نا منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم ڈالتا ہوں. میں حقیقت چاہ رہا ہوں، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن کس کے لیے لڑا تھا، کس کے لیے سلو کی تھی، اس کا بھی حساب ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا کس کے لیے لڑا تھا. بتائیں یار، جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے لڑ پڑے، حضور کی ختم نبوت کے لیے لڑ پڑے، اس کی جزا کیا ہے؟ اس کی جزا کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے حضرت سیدنا فیروز رضی اللہ عنہ، فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے مدعی نبوت کو قتل کیا تھا. حضور کے زمانے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، آخر السلام کے وصال شریف سے 1-2 رات پہلے خبر آئی آسمان سے، یہ خبر آئی عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کی. آخر السلام نے شروع کے وقت صحابہ کو بتایا میں رات کو بڑے بابرکت بندے نے اسود انسی کو قتل کر دیا ہے. کس نے؟ حضور نے فرمایا فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا.
یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کے بچوں نے فرمایا، آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کا نظام سنبھالا، سب سے پہلی خبر جو باہر سے آئی وہ یہی خبر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے خدمت میں پہنچے غلاموں کو فتح عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام کے وصال شریف سے پہلے سب سے آخری خبر جو حضور کی خدمت میں پہنچے کی بات، آخری خبر آسمان سے آئی، حضرت ابوبکر صدیق کے خلافت کو سنبھالتے سب سے پہلی خبر جو باہر سے پہنچی نا حضرت ابوبکر صدیق کو، وہ بھی ختم نبوت کی جیت کی تھی، سبحان اللہ، یعنی حضور زمینی خبر آئی نا، اللہ تعالیٰ نے تو آسمان سے خبر بھیج دی، آقا علیہ السلام فیصلے لے کر آ گئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے، آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بتا دیا، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد جو خبر پہنچی یہی پہنچی۔ اب ہوا کیا، اس عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کرنے والے کا اعزاز کیا ہوا، جی آپ کو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقے کا گورنر بنا دیا، سبحان اللہ، گورنر بنا دیا۔ کسی بندے نے شکایت کی کچھ عرصے بعد حضرت عمر کو کہ جناب وہ فیروز جو ہیں وہ تو ایسے ایسے جناب خرچیاں کرتے ہیں، کیا خرچیاں کرتے ہیں جی، آپ تک اطلاع پہنچی، آپ نے پیغام خط بھیجا، میں جیسے تمہارے پاس خط پہنچے بیٹھے ہو فوراً چل پڑو، کھڑے ہو تو دوڑ پڑو، تم بس فوراً میرے پاس پہنچو، گورنر ہی چھوڑ دو، جا کے جہاد میں شریک ہو جاؤ، لیکن پہلے مجھے بھیجنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب پہنچے، بعض میں توجہ کے ساتھ سننے والی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، دروازے پر کھڑے ہوئے، پیغام بھیجا میں آ گیا ہوں، آپ میں آ جاؤں گا، آپ آنے لگے، ایک قریشی نوجوان جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اندر داخل ہونے لگا، اندر داخل ہونے لگا۔ حضرت سیدنا فیروز رضی اللہ عنہ نے گھسنا مارا اس کے منہ پر، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کی خون بہنے لگا۔ وہ بندہ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، یہ معاملہ ہوا ہے، کس نے کیا ہے؟ کہا کہ یہ فیروز نے کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے باہر آ گئے، میں فیروز یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے کہ ہم نے تالی تالی حکومت چھوڑی ہے، حکومت کرنے والے لوگ تھے، ہم علاقے کے وڈیرے تھے، حکومت تھی ہمارے پاس، تو ذرا اصول کے ہم پابند تھے، وہ یہ کہ آپ نے اجازت تو میرے لیے دی تھی کہ میں آ جاؤں، میری اجازت ملنے پر یہ کیوں اندر آ رہا تھا؟ وہ بس غصے کی وجہ سے میں اسے مسلمان بیٹھا ہوں، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، آپ نے میں بھی فیروز بدلہ تو دینا پڑے گا، فیروز بدلہ دینا پڑے گا تجھے۔ حضرت فیروز رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، میں نانا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ میرے حبیب کی شریعت جو ہے نا وہ صرف قانون دیکھتی ہے، بندہ نہیں دیکھتی، قانون دیکھتی ہے، بندہ نہیں دیکھتی۔ وہ ایک بادشاہ ہے نا حضرت عمر کے زمانے میں آیا جناب حالی کرنے کے لیے، ایک بالکل غریب بندہ میرا مسلمان ہوا، آیا جناب وہاں پہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بڑے غریب ہیں، وہ جا رہے ہیں، ایسے وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پہ پاؤں آ گیا، تو اس نے جب تھپڑ مار دیا، اب وہ گیا سیدھا حضرت عمر کے پاس، انہیں پتا تھا یہاں پہ امیر المومنین بیٹھے ہیں، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ معاملہ ہے، آپ نے بلا لیا اسے، میں ہاں میں بتا، میں اس سے چٹ کھانے کے لیے تیار ہو جائے، تھپڑ مارے گا تم نے، تھپڑ کے لیے تیار ہو جا، کہنے لگا اس کے بغیر گزارا، میں کوئی گزارا نہیں۔ وہ بندہ نے کہا چلو تھوڑا ٹائم دے دے مجھے، وہاں سے نکل کے بھاگ گیا، اسلام چھوڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ گوارا کر لیا، پر رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کا قانون نے ٹوٹنے دیا، قانون نے ٹوٹنے دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فیروز کو فرمایا، فیروز فیصلہ تو شریعت کا یہی ہے، اعلان کو بےلان سے، ناک کے بدلے میں ناک، آپ نے ہڈی توڑی ہے ناک کی تو آپ کو تو سزا پانی پڑے گی۔ حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ اور کہے بغیر ہی آپ نے گھٹنے دونوں نیچے رکھ دیے اور کھڑے ہو گئے، میں اسے کہیں کہ ناک کی ہڈی توڑ دے، اللہ اکبر، قربان جائیں، یہ شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتنا بڑا اسلام کا مجاہد، ختم نبوت کا مجاہد، بدلہ لینے کے لیے، بدلہ دینے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹھ گئے نیچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا قریشی نوجوان آگے بڑھا، اپنا جناب سننا ٹھیک کرنے لگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یار میری ذرا ٹھہر جا، کہے تو تجھے حضور کی حدیث نہ سنا دوں، سبحان اللہ، حضور کی حدیث نہ سنا دوں، حدیث نہ سنا دوں تجھے؟ انہوں نے کہا جی سنا دیں، کیوں نہیں، ضرور سنوں گا حضور کی حدیث۔ میں یار یہ وہ بندہ ہے، اب تعارف کروا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں یہ وہ بندہ ہے جس نے جناب اسود انسی کو قتل کیا تھا، اور اسی رات رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خبر دی تھی، اور میرے حبیب کی زبان سے یہ لفظ نکلا تھا فاضا فیروز، فیروز جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے، فیروز کامیاب ہو گیا ہے۔ تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یار اتنی بڑی گل سن کے ہوں بھی معاف نہیں کرے گا، اتنا سن کے آپ بھی معاف نہیں کرے گا، اس نے کہا میں معاف کر دیتی ہوں۔
میں نے معاف کر دیا، میں بدلہ نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری میں اسے تحفہ دے دیا، 30,000 دینار بھی اسے تحفہ دے دیے، جو کچھ بھی تھا سارا اسے تحفہ دے دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یار ملی 10 حضور کی حدیث سے عمل کی گئی سن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے معافی کا ثواب بھی دے دیا، اتنا مال بھی عطا فرما دیا۔ حضرت فیروز بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب گئے نا اسود انسی کو قتل کرنے کے لیے، رات کا وقت ہے، باہر سارے کھڑے ہوئے ہیں، پہلے اسود انسی کی جو زوجہ تھی وہ مسلمان تھی، کلمہ پڑھنے والی تھی آپ علیہ السلام کا، اس مائی صاحب نے مدد کی ان کی وہاں تک پہنچانے کے لیے۔ جب انہوں نے اسے قتل کرنے لگے نا جی، جب رکھی تلوار اس کی گردن پر تو ایسے زور سے بھاڑا مورخین لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسی آواز نکلی جیسے کٹئی نکل رہی ہے، وہ بیرغ جب کرتے ہوئے تو آواز نکلتی، ہر زور سے ایسی آواز نکلی اس کی، بھاگ کے پاس سندر آنے لگے اس کی اونٹی، وہ مائی صاحبہ گئی، انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا چپ کرو باہر نکلو، خدا تمہیں ہدایت دے رہے ہو، وہی نہ کرو، یہ کام زور لگ رہا ہے، اس میں وہی آ رہی ہے، اس لیے زور لگ رہا ہے، برداشت کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ سارے باہر چلے گئے، مائی صاحب نے ادھر کام پورا کروا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور کے صحابی وہاں بیٹھے ہوئے حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب جناب سوچو وچار کر رہے ہیں کہ باہر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انعام مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ اذان یار آپ بھی پڑھتے ہیں، اس لیے اقبال نے کہا، اس نے کہا کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان، الفاظ ہے کہ 19 کلمات اس کے 19 اس کے، اللہ اکبر سے اذان اس کی شروع، لا الہ الا اللہ اس کی بھی وہی ختم، اس کی بھی وہی سے شروع، اس کی بھی وہی پہ ختم، لیکن قربان جائے اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ السلام کے غلام اندر بیٹھے منصوبہ بنا رہے ہیں، باہر جائیں تو کیسے جائیں، اطلاع دیں تو کیسے دیں، کہا کہ ٹھہر جائیں، اذان کا وقت ہونے دیں۔ جب اذان کا وقت ہو رہی، حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ نے اس خنزیر کا گلا پکڑا ہوا، کٹا ہوا گلا، گردن اس کی، سر اس کا پکڑا، اس کے بالوں سے لے گئے قلعے کی دیوار پر چڑھ گئے، وہاں کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ پڑھ کے پتہ کیا کہا آگے؟ آگے کہا اشہد، آگے اس کا نام لیا، کہا کہ ہوا کذاب، اسود انسی کذاب، دجال، مرتد، زندیق، بے ایمان، یہ کہا اور کہنے کے ساتھ ہی اس کا سر جو ہے اس کے منہ میں ڈال دیا، ایسے کرنا۔ اس کے جو کلمہ پڑھنے والے تھے انہیں پر سر پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ یار کیسی اذان پڑھی ہے حضور کے غلام نے۔ اب دیکھیں بھائی، حضور کی ختم نبوت کا کام کرنے والا بندہ کوئی بھی ہو، ایک بندہ کہنا کہ جی بندہ ختم نبوت کا کام بڑا کرتا ہے لیکن گناہگار بہت ہے۔ میں نے کہا جو گناہگار ہے نماز پڑھ سکتا ہے؟ کہتا پڑھ سکتا ہے۔ ہم نے کہا روزہ کہتا رکھ سکتا ہے۔ میں کہا روزہ بھی رکھ سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، وہ بھی پابندی لاؤ تجھے، وہ بھی روک دینا پڑے پھر۔ یہ عجیب بندہ ہے۔ وہ کہہ رہی نہیں جی، جیسے کہتے ہیں نا ہم یار اگر گناہ کریں گے نا تو داڑھی منڈا دیں، جیسے کیا مطلب ہے داڑھی منڈا کی سب حلال ہے، اور یار ایک دن تو منہ لیے کھڑا ہے، وہ نہیں یہ بھی چھوڑو، بولے صاحب امام اتار دے تو غلط کام کرنا، کیا خیر داڑھی حلال ہے؟ غلط داڑھی منڈا رہے، چوری حلال ہو جائے گی اس کے لیے، ہر طرح کی بدماشی فحاشی حلال ہو جائے گی اس کے لیے۔ تو خدا کے بندے دیکھو، بندہ گنہگار بھی ہو نا، رحمت مند ہو، غیرت مند ہو، مجمع میں آ کر کھڑا ہو جائے حضور کے خدمت نبوت کے لیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فضل فرما دیتا ہے۔ اور نور ڈاکو کا واقعہ تو سنا ہوگا آپ نے، ڈاکو بہت بڑا جی، ڈاکو نہیں بہت بڑا ہے، پورے علاقے میں تنگ ہے اس سے۔ ایک مولانا تقریر کرنے کے لیے گئے وہاں میں، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے گاڑی تقریر نہیں کروانی، ہمارے علاقے میں قادیانی بڑے پاور فل ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہم یہاں کر دیں گے وہاں کر دیں گے، انہوں نے کہا انہوں نے کہا جلسہ بند، انہوں نے کہا یار گل سن لیا، یہاں پہ بات کوئی اور ہوتی تو بات پھر اور ہوتی، بات آ گئی میرے نبی کی خدمت نبوت، بات آ گئی میرے نبی کی ناموس کی۔ کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے پورے علاقے میں وہ کون ٹوٹا ہو؟ کون؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تو بزرگ ہو تو دسو، یہ تجھے کوئی نہ یہ تو کوئی حافظ صاحب پہ آؤں، مولانا صاحب پہ آؤں، علامت اللہ والکار پہ آؤں تو دسو۔ انہوں نے کہا نہیں وہ کون ٹوٹا دس، انہوں نے کہا کیوں پتا تھا بندہ گناہگار بھی ہوگا لیکن نبی کا وفادار ہی ہوگا۔ ڈھونڈتے پہنچے اس کے بعد نورے کے بعد انہوں نے کہا یار نوریا کم پہ گیا تیرے نال، اس نے کہا کیا کام ہے؟ اس نے کہا یہی ہے معاملہ ہے، کہا کہ یعنی حضور کی خدمت نبوت کا جلسہ نہیں ہونے دے۔ اس نے کہا جیسی جیسی، اس نے پستول اٹھایا جو بھی اس کے بعد تھا وہ لے کے مسجد کے باہر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب ساری رات حضور کی خدمت نبوت کا مسئلہ بیان کر، جیڑا آئے گا میں نورا دیکھ لگا۔ اب وہ ساری رات وہاں پہ جلسہ ہوا، حضور کی خدمت نبوت کے ترانے پڑے گئے، حضور کی خدمت نبوت کا مسئلہ بیان ہوا وہاں پر۔
وہ کہتے ہیں میں چلا ہے مولانا کہتے ہیں بڑے عرصے کے بعد جناب دروازے کی دستک ہوئی، بندے کو میں نے دیکھا بہت بڑا امامہ ہے جی، بہت خوبصورت داڑھی وجید چہرہ، آیا باہر کھڑا، میں نے کہا جی تسی کون؟ اس نے کہا جی میں نور ڈاکو۔ اس نے کہا جی آپ اتنا بدلاؤ کچھ بھی آیا ہے سمجھ نہیں آتا۔ کہا جی جس دن آپ تقریر کر کے وہاں سے آئے نا اسی رات مجھے لجپال نبی کا دیدار ہوا ہے، لجپال نبی کا دیدار ہوا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے مجھے انعام کے طور پر اپنا دیدار عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے، میں نے کہا یار بتا، نور نے ابھی تک توبہ بھی نہیں کی تھی، نور نے توبہ کی تھی؟ ابھی تک توبہ نہیں کی، ابھی تک جن کا مال پر واپس بھی نہیں کیا تھا، صرف غیرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اتنا کرم فرما دیا۔ میں نے کہا یار جو کام کر رہا ہے نا کام کرنے دے۔ میں نے کہا تو متقی ہے، کہتا بڑا، میں نے کہا یہ کہ کہتا بڑا، میں نے کہا تسی کام کرتے ہو، کہتا میں کوئی نہیں، مگر تیرے تو بڑا غدار کون ہے؟ میں نے کہا چلو وہ گناہ میں مبتلا ہے نا، تیری طرح بغیر کی مبتلا نہیں ہے، تو بغیر کی مبتلا ہے۔ شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے میں ایک جگہ گیا، ایک بندے کو دیکھا، میں نے دریا کے کنارے پڑا ہوا ہے جی، مگر مچھ نے کاٹا تھا اسے پورا پٹ اس کا، وہ مرزا جیل میں نہ کہتا عربی میں پٹ کہتے ہیں، پورا پٹ جو ہے اس کا، اس کو مگر مچھ نے کھایا ہوا تھا، پورا زخمی، کہتے مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اس پر۔ کہتے میں نے کہا سنا جی کیا حال ہے؟ مطلب مالک کا بڑا خراب ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے اتنا تجھے زخم لگا ہوا ہے، مکھیاں بیٹھ رہی ہیں ساری، چلنے پھرنے سے اب آ رہا ہے، چل پھر نہیں سکتا تم، اور اتنا شکر رکھتا لگا۔ اس نے کہا مالک کا کرم نہیں ہے، گناہ ہمیں مبتلا نہیں ہوں، بیماری میں مبتلا۔ یعنی میں نے کہا بیماری سے بڑی بیماری جو ہے نا وہ ہے حضور کی ختم نبوت کے معاملے میں بغیرت ہو جائے، حضور کی ختم نبوت کے معاملے میں بغیرت ہو جائے، حضور کی ناموس کے معاملے میں بغیرت ہو جائے۔ تو میں نے کہا بتائیں یار کوئی بھی بندہ گنہگار ہوگا، بتائیں یار حضرت فیروز رضی اللہ عنہ سے کون سا کام ہوا ہے؟ ناک توڑ دیا نا بندے کا، تو شفاعت کس نے کی؟ حضرت عمر نے۔ کس نے شفاعت کی؟ حضرت عمر جیسا بندہ ہے جو شفاعت کرنے نہ دے کسی کو ایسے معاملے میں، تو کھڑے ہو کے بولو ہمارا یار میں تجھے حدیث سنا دوں، آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا۔ اس لیے جو بھی بندہ کام کرنا چاہے نا حضور کی خدمت میں بہت جی میں کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا آیا یار تو بڑے سر تاج ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں جی جو یا رسول اللہ کہنے والا وہ ہمارا امام ہے، میں یار انہوں نے کیا کر کالے بھی کہتے یا رسول اللہ، بلکہ یہ کہ جو یا رسول اللہ کا وفادار ہے وہ ہمارا، تو بغیر امام نہیں ہوتے یار، کیونکہ تو سارے امام بنا رہے۔ جب یہ کہ جو یا رسول اللہ کہتے ہیں ہمارے امام میں ہے مرو کو پھر ہوئے گا کہاں یہ تھوڑی کہ پوری دنیا کے اندر کسی پاس اجتماعیت کو نہیں، پوری دنیا میں ہمارا کوئی ادارہ کو نہیں جو ہماری سنیں اور آگے اقوام متحدہ کو پہنچا دے، ان ذریعے کو بتا دے مسلمانوں کا مطالبہ کیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ مسلمان مرکزیت سے خالی ہو گئے، ہر مدد امام ہے یہاں، یہ سن جیسے امام ہے جس کو حاصل کرے امام ہے، یہی تو دکھ ہے بھائی۔ اس لیے خدا کے لیے جو بھی کام کرنا چاہتا ہے اسے کرنا، اسے کام کرنا، اسے نہیں آ جائیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے صحابی نے سنی حدیث بات، مسلم احمد میں حدیث بات ہے، آقا علیہ السلام نے گستاخ کو مارنے کے لیے روانہ کیا، گستاخ کو مارنے کے لیے روانہ کیا، حضور نے کہا جاؤ فلاں گستاخ کو مار کیا۔ اب وہ گئے، کہتے نماز عصر کا وقت آ گیا، نماز عصر کا وقت آ گیا، کہتے ادھر جناب آقا علیہ السلام نے اسے مارنا ہے، مجھے ڈر رہا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ میں نماز پڑھوں اور وہ وہاں سے نکل جائے۔ کہتے میں نے نماز عصر دوڑتے دوڑتے پڑھ لی، دوڑتے دوڑتے نماز پڑھ لی میں نے، ایسے ہی یار اللہ اکبر بھاگتے جا رہا ہوں، رکوع بھی بھاگتے ہوئے، سجدہ بھی بھاگتے ہوئے، اشارے کے ساتھ کرتے ہوئے پہنچ جب وہاں گستاخ کو مارا میں نے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا میں نے، یا رسول اللہ گستاخ کو مارا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اچھا کیا تمہیں، کہنے کہ حضور ایک مسئلہ ہے، میں کیا ہے؟ نماز ایسے پڑھی تھی، حضور میں ہو گئی نماز۔ آج وہ عالم جو ہے حضور کے ختم نبوت کے دشمنوں کے خلاف لڑ رہا ہو، اس کے نفل میں نہ پکڑو، نفل نہیں پڑھتا، بولتا سنتا نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا کھلیا تن کی پتا جیسے وہ کر رہا ہے تو پہنچے نہیں اسے، پڑھ کے دیکھ نہیں امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سنت موقدہ بھی جو بندہ دین کے دشمنوں کے خلاف لڑنے والا سنت موقدہ معاف ہو جاتی ہے اس سے، تم نے کام پڑھا ہے۔ ایک بندہ مجھے ایسے کہنا کہ دیکھیں جی یہ مولوی اپنے لیے آسانی کر لیتے ہیں گھڑی دستے۔ میں نے کہا یار تینوں اپنی کمپنی جتنے تو کام کرتا ہے تینوں الاؤنس دے دیا ہے، تینوں دے دیا، میں ریلیز ملتا ہے، کہنا ہاں ملتا ہے، میں کہا سونے پھر سانو نہیں ملتا ہے، نہیں ملتا یار۔ میں کہ تو بھی آیا ساڑی فیلڈ تینوں ملے گا بھائی، تو میں باہر تو اس میں گنا کرے کون برداشت کر کے تیری گنا، ذرا زور سے کہہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ دیکھیں بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں،
پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مانے وہ بھی کافر ہے. میرے آقا علیہ السلام کو محمد رسول اللہ مان کر کے اور پھر کسی اور دجال کو نبی مانے, آقا علیہ السلام کے بعد کسی نبی جدید کا عقیدہ رکھے, وہ بھی بندہ کافر ہے. وہ بھی بندہ کیا ہے؟ کافر ہے. یہاں پہ تھوڑی سی میں گفتگو اور کرنا چاہوں گا, بس میں چند ضروری, ان کو اقلیت نہ کہا کریں. اصطلاح جو شریعت کی نا وہ ذمہ ہے. کیا ہے؟ اور یہ ذمہ بھی نہیں, یہ ذمہ بھی فیصلہ تو وہی نا جو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دے کے چھوڑا نہیں ہے, مناظرہ نہیں کیا کسی سے, 36,000 کو پڑھ کے رکھ دیا ہے. نہیں سمجھ آیا؟ عقیدت ابوبکر صدیق کا پھر یہ ہے جی, ہم نے کرنا بھی وہی ہے انشاءاللہ اسلام آنے دیں. یہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں بھائی مالک نے فضل کیا نا, یعنی انشاءاللہ جب اسلام کی حکومت آ جائے تو نافذ ابوبکر صدیق کا قانون نہیں ہوگا, ایک بھی چھوڑا. یعنی اللہ اکبر کبیرہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب روانہ کرنے لگے جی, پورا مدینہ خالی ہو گیا تھا, پورا مدینہ خالی ہو گیا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق روانہ ہونے لگے تو آپ بھی جا رہے تھے خود. حضرت ابوبکر صدیق مولا علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گیا, آپ نے روک لیا حضرت ابوبکر صدیق کو, کہا کہ ابوبکر آج میں آپ کو وہی بات کرتا ہوں جو ایک جنگ کے موقع پر آپ جانے لگے تھے تو حضور نے آپ کو پتہ ہے آقا علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کو میدان جنگ میں نہیں توڑنے دیتے تھے. ایک بار حضرت ابوبکر صدیق کو توڑنے لگے نا تو آقا علیہ السلام نے روک لیا, میں ابوبکر ہے ہمیں اپنی ذات سے نفع اٹھانے دیں, ہمیں اپنی ذات سے نفع اٹھانا. یہ حضور نے فرمایا تھا حضرت ابوبکر صدیق کو, تو وہی حضرت ابوبکر صدیق پھر آج ختم نبوت کا مسئلہ پیش آیا, سارے صحابہ کو روانہ کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود جانے لگے, سواری کی بہار کو پکڑ لیا تھا مولا علی رضی اللہ عنہ نے, کہا کہ آج آپ کو وہی بات کرتا ہوں جو میرے کئی ماہ کرے سب سامنے آپ کو کی تھی کہ جناب آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ابوبکر اپنی ذات سے نفع اٹھانے دے, تو کہنے لگے حضور اپنی ذات سے نفع اٹھائے. حضرت ابوبکر صدیق واپس آ گئے, سارے صحابہ کو روانہ فرمایا. 11 لشکر حضرت ابوبکر صدیق نے روانہ کیے, 11 لشکر مسیلمہ دجال کے خلاف لڑنے کے لیے. کتنے لشکر؟ ان سب کے جھنڈے بھی حضرت ابوبکر صدیق نے باندھے تھے. میں نے کہا امت ملا کے جھنڈے بہت لگا رہی ہے, دعا کرو جہاد کا جھنڈا بھی اٹھائے, یہ جھنڈا بھی اٹھائے. ایک بار میں نے جلسے میں ایسے کیا دیا تھا, میں نے کہا ہمارے جو لوگ ہیں نا, لیکن اب وہ بات نہیں, وہ پرانی بات تھی, اب ختم نبوت بھی اتنا کام نہیں کرتے تھے جی. اس وقت میں نے کہا کہ ہمارے جو طبقہ ہے نا یہ صرف 11ویں کی دیکھ پہ شہید ہوں گے جب بھی ہوں گے, کیونکہ جہاد کی تو بات کرتے نہیں تھے. میں نے کہا یہ 11ویں کی دیکھ پہ میلاد کے ہر پہ شہید ہوں گے, آگے پیچھے شہید نہیں ہوتے. تو کچھ دنوں بعد میلاد شریف کا دن آ گیا, تو چائنا کے اندر میلاد کے جلسے میں 12 بندے دیکھ پہ لڑ پہ شہید ہو گئے. میں اخبار میں خبر آئی, سچی بات کہہ رہا ہوں. میں نے کہا یار دیکھو, لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں پے در پے سنیوں کو خون اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے. ہاں انشاءاللہ تو میرا وقت دور نہیں ہے, میرے آقا علیہ السلام کا دین جو ہے وہ غالب آئے گا انشاءاللہ. ہم پر لازم ہے کہ ہم جدوجہد کریں, رات دن کوشش کریں, امت کو جگائیں, بیدار کریں کہ لوگوں آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی اگر یہ جمہوریت کا نظام ختم ہو گیا ہے تو پھر اور کون سا نظام آئے گا. میں نے کہا یار ایک بندہ اچھا بھلا اچھا کھانا کھاتا ہوا چھوڑ کے توڑی کھانے لگ جائے اور اسے بندہ سمجھائے یار تیری مہربانی توڑی نہ کھا, ادھر آ یار تیرے لیے قورمہ پکڑ وہ کھا. مولانا روم نے بڑا زبردست قصہ بیان کیا ہے. آپ فرماتے ایک بندہ تھا عیالی, وہ چرواہا, اس نے کیا کیا, ایک شیر کا بچہ پکڑ لیا, بکریوں کے ساتھ جوڑ لیا. وہ جہاں بھی بکریاں جائیں شیر کا بچہ بھی ساتھ ساتھ جائے, شیر کا بچہ بھی ساتھ ساتھ جائے, وہاں جائے اور جا کر کے بکریوں کی طرح چلے اور گھاس کھائے, پانی پیے ان کے ساتھ مل کر کے. ایک دن شیر کہیں سے آ نکلا, شیر نے دیکھا یہ عجیب بات ہے, شیر بھی اور بکری بھی گھوم رہا ہے, بڑا نام مراد ہے, اسے پتہ ہی نہیں اپنی شان کا. اس نے جو پیچھے سے چگاڑا شیر, بکریاں بھاگی, وہ بھی بھاگا, وہ بھی بھاگ گیا, وہ دوڑا اور لگا مار کے بھی شیر آ گیا. اب اس نے پچھلے شیر نے زور لگا کے اس تک پہنچا, پکڑ کے اس نے کہا یار تیری مہربانی نہ کھائی. بولے کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا میں بکری کمزور, تو شیر, تو پھاڑ گئے مجھے. اس نے پکڑا, ندی پر لے گیا. کہاں لے گیا؟ ندی پر لے گیا جہاں پانی جمع تھا. اس نے کھڑا کیا سامنے, اس نے کہا یار دیکھ تیری شکل اور میری شکل میں کوئی فرق ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں ہے. اس نے کہا اچھا پھر میں چڑھاڑتا ہوں پھر تو بھی چڑھاڑ. اس نے کہا بات پتہ نہیں کہ تھوڑی کم چپڑی نکلی. اس نے کہا بڑھ تو صحیح.
حالانکہ جو پڑھ ذرا نکلا نہیں شیر جی گھاڑا اب یہ بھی جی گھاڑا ہوا تھوڑی خیر ہے اب اس کے اندر بھی جناب ایک دم سے پیدا ہوا بڑولا اور شیر کی شیری کا افسانہ اس کے اندر بھی جاتا بڑا پار گیا میں بھی شیر ہوں بھائی ہے جی تو میں نے کہا خدا کے بندے تو محمد عربی کا شیر تھا مجھے انگریز نے ٹٹو بنا لیا اپنا انگریز نے اپنا غلام بنا لیا ہے آج مسلمانوں کے مولوی کے منہ پہ خلافت کا نام نہیں آتا خدا کرے کوئی ایسا بندہ پیدا ہو جو تجھے پکڑ کے ندی پہ لے جائے تجھے کہے وہ تیرا پچھلا جو ہے نا تیرا پچھلا تیرے اسلام میں برناڑ شالیاں نا تیرے اسلام میں ابو بکر صدیق آتے تیرے اسلام میں مرزا قادری دجال نہیں آتا وہ جو تجھے جہاد کا انکار کرتا پھرتا ہے اور تیرے اسلام میں عبد القادر جیلانی آتا ہے تیرے اسلام میں عبد القادر جیلانی آتا ہے اور جس کے بعد جناب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ صلاح الدین ایوبی کا پایا ملنے غوث پاک کا مرید ہے پتہ ہے ہمیں غوث پاک کا مرید ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا 10 سال کی عمر میں لے کے آئی اپنے بیٹے کو کہنا کہ یہ میرا بیٹا ہے دعا کر دیں اس کے لیے آپ نے غوث پاک نے ہاتھ اٹھایا سبحان اللہ غوث پاک نے ہاتھ اٹھا دیے مولا اسے اسلام کو مجاہد بنا سبحان اللہ اسلام کو مجاہد بنا دے جی اللہ اکبر کبیرہ اسلام کو مجاہد ایسا بنا 18 سال کو ممبر بنا دینا مسجد اقصی کے لیے نور الدین جنگی رحمہ اللہ اٹھائے پھرتے تھے جہاں بھی جاتے تھے کہتے یار یہ مسجد اقصی جب فتح ہوگی وہاں یہ رکھ کے ہم حضور کے دین کا خطبہ پڑھیں گے 18 سال پورے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں فتح عطا فرمائی ہے جی مسجد اقصی فتح ہوئی پھر جناب سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ ممبر منگوایا جی تو ممبر پہ بیٹھ کے سب سے پہلا خطبہ جس نے دیا تھا وہ میرے اور آپ کے پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید اور شاگرد تھا اس نے ایسا خطبہ پڑھا اور وہاں پہ حافظ ابن کثیر کے الفاظ آپ ذرا دیکھیں انہوں نے کہا جی وہاں پہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا سارے اذانیں پڑھو سارے اذانیں پڑھو کہتے ہیں اذانیں ایسے پڑھ رہے تھے کہتے ایسا منظر پیدا ہوا ایسا بھرنا وہاں پیدا ہوا ایسے اللہ کے انوار کی بارش وہاں پہ اتری کہتے ہیں قریب تھا کہ لوگوں کو دل اپنے جسموں سے نکل کے اڑ جائے ایسا منظر پیدا ہوا ایسے حالات پیدا ہو اللہ اکبر کبیرہ بتائیں سلطان صلاح الدین ایوبی کو نور الدین جنگی رحمہ اللہ آپ کی جب فوجیں چڑھائی کرتی نا ادھر ادھر غوث پاک اپنے ہر سال بچے فارغ ہوتے تھے پڑھ کر آپ کہتے گل سنا نہیں بڑا تصویر پھاڑ کے کسی کھوٹے نہیں پڑنا جی دو کام کر رہے ہیں یا مدرسہ بنا کے طالب علم تیار کر منڈے یا پھر تلوار چوک کے صلاح الدین جنگی کی فوجیں شامل کر یہ دو کام غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنی خانقاہ میں حرمت الجہاد کے نام کی تحریک کام کی ہوئی تھی وہاں پہ باقاعدہ انہیں تربیت دیتے تھے آج کہتے ہیں جی میں برود والا نہیں ہوں میں درود والا ہوں میں کہ بغیرتا درود والا بغیرت ہے میں کوئی شرم حقدار نہیں جی میں تو درود والا ہوں کیا مطلب تلوار کی نفی تو بھی کر رہا ہے حضور کی ٹھیک ہے ہم خود کچھ بمباری نہیں کرتے تو کم از کم غیرت تھا یار ہم ان کے اخلاق تو ہیں نا ان کے ماننے والے تو ہیں جنہوں نے جناب ایک بندے نے کئی ہزار کے لشکر میں گھس کے انہیں مارا ہے ان کے ماننے والے نہیں ہم تو اس لیے پیارے محترم بھائیو آج ضرورت ہے ہمیں ایسا بندہ ہو امت کے اندر جو پکڑ کے ہمیں ندی پر لے جائے وہاں جا کے بتا دے کوئی 11ویں کھانے والے اثر ہیں کون 11ویں والے کون ہیں 11ویں والے کو ماننے والے اثر کون ہیں 11ویں کو ماننے والے وہی ہیں جو میرے کریم آقا علیہ السلام کے دین کے غلبے کے لیے حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ سارا 7 ستمبر ٹھیک ہے نا جی یہ سارا 7 ستمبر بتا رہے ہیں 7 ستمبر تہوار نال بھی کر کے ٹھیک ہے نا جی اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لوگوں نے حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے جی جتنے بھی لوگوں نے حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے ایک بزرگ تھے ہمارے مولانا خلیل احمد صاحب جی نام سنو گا آپ نے جی ان کو حضور کی ختم نبوت کے سلسلے میں قید کیا ہوا تھا انہوں نے فرماتے ہیں قلعے میں مطلب بالکل اندھیرا بھوک کہتے ہیں ایک دن جناب غیبی ہاتھ ایسے آئے جناب میرے سامنے تو بھوک لگی ہوئی تھی کہتے ہیں وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی دے دے کہتے ہیں حضور کا دیدار ہو آپ میرے سامنے میں کہ خلیل پریشان نہ ہونا ہم تیرے ساتھ بتائیں جو بھی حضور کے ختم نبوت کا کام کرتا نا وہ جس حوالے سے بھی کر رہا ہو جتنا بھی کر رہا ہو حضور کی ختم نبوت کا کام کر رہا ہے حضور کی نموز کا کام کر رہا ہے مدرسے میں بیٹھا حضور کا دین پڑھا رہا ہے سچی بات ہے کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ ہے امام نووی رحمہ اللہ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے دعا کی تھی مولا میری امت کی جو علماء ہے نا انہیں امیر کر علماء کو امیر کر جو مدرس ہیں انہیں غریب رکھ نہیں سمجھ گیا علماء جو ہے نا جو جب پھر کام کرنے والے ہیں ان کو امیر کر دے
اور جو مدرس ہیں انہیں غریب رکھا. اس کی آگے وجہ کو خود بیان کی امام نووی رحمہ اللہ نے. بات کی وجہ یہ ہے کہ جو عالم ہے نا چل پھر کے کام کرنے والا، اس کے پاس جتنا مال ہوگا اتنا کام زیادہ کرے گا جی. تو جو مدرس ہے اس کے پاس مال آ جائے تو وہ بھی اٹھ کے چلا جائے گا. کتنے بولی دیکھنے پڑھانا چھڑ دیتے ہیں جو ان پہ ہے آگے ان کی ضرورت ضرور ہے. میں جانا حضور نے دعا کی بولا کہ غریب رکھ، تاکہ غریب رہیں گے تو میرا دین پڑھاتے رہیں گے جی. جو بھی بندہ جس حوالے سے بھی حضور کی خدمت نبوت کے لیے، حضور کے دین کے لیے جیسے بھی کام کر رہا ہے، کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے اشارے میں بڑا مشہور محفوظ ہے، جو بھی بندہ حضور کی خدمت نبوت کا کام کرتا ہے خود حضرت پاک نبی کا ہاتھ اس کی پشت، حضور کا ہاتھ اس کی پشت. اس سے بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات اور کیا کہی جائے یار. امام الانبیاء کا ہاتھ اس کی پشت ہے. مطلب کیا ہے؟ آج تو پتہ چل جائے کسی بڈیرے کے پاس، جیسے بزرگ بیٹھے ہیں پیر صاحب ہیں، ان کے پاس پتہ چلا جائے ہمارا یہ کام ہے، تو کہتے ہیں چل پتر جا میرا ہاتھ تیرے پشت ہے تو کر. اب وہ بندہ بے فکر ہو جاتا ہے. اب جس بندے کو یہ پتہ چل جائے میری پشت امام الانبیاء کا ہاتھ جی، وہ ہاتھ چاند کو ٹکڑے کر دے، وہ ہاتھ جو جناب گرو کو کلمہ پڑھوا دے، وہ ہاتھ جو اشارہ کرے جو درخت چلتے ہوئے آ جائے، اب وہی ہاتھ آپ کی پشت پہ آ جائے گا. جو بھی بندہ چاہتا ہے میرے کام بن جائے، بس وہ حضور کا کام کرنا شروع کر دے، حضور کی خدمت نبوت کا کام شروع کر دے، آقا علیہ السلام کے ناموس کے لیے کام شروع کر دے.